اللہ میاں یہ تیری امانت ہے، تو جب جی چاہے اس کو واپس لے لے، لیکن میری عزت کی خاطر تو اس کو زندہ ڈسکا پہنچا دے کہ چور صاحب کی والدہ نے جو توحید کی خاطر قربانیاں دی ہیں اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ظفر اللہ خان کی صورت میں دیا۔ سیر و تفریح پر بھی جانے کے لیے چوری صاحب حضرت خلیفۃ المسیح سے اجازت لے کے جاتے تھے، تو بابا مطاب بھی کہتا ہے چوری ہوں تو گھوڑی تے بیٹھ جا، ورنہ کہیں دیکھ لیا نا میری خیر نہیں ہونی۔ چوری صاحب نے جو نصائح کی تھیں انہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا کہ چوری صاحب تسی اس چپڑاسی دے نال بیٹھو گے؟ چوری صاحب نے فرمایا کہ اصل چ تینوں رومال نہیں تولیے دی لوڑ سی۔ یہ بےبے جی تسی کی کر رہے ہو؟ وہ تو ہر ویلے گالاں دیندا ہے اور جماعت دی مخالفت کردا ہے، تسی او دے بچیاں دے کپڑے سی رہے ہو۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ابر تعالیٰ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا میاں تم نے نماز پڑھاؤ، تم نے بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کہ حضور نے اپنا بازو اوپر کیا اور میری گردن سے گھما کے میرا چہرہ اپنے قریب لا کے منہ کے تو میرے کان میں کہا میاں ہم نے تو تمہارے لیے بہت دعائیں کی۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی جو والدہ تھی حسین بی بی ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، وہ بہت نیک اور پاکیزہ کردار کی مالک تھیں، صاحب رویا اور کشوف تھیں، بلکہ بعض اوقات حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو کشف ہو رہا ہوتا تھا اور وہی کشف چودھری صاحب کی والدہ کو بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ تو چودھری صاحب کی والدہ کا جو ذکر خیر ہے وہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت دل میں اثر پیدا کرنے والا ہے کہ وہ غریبوں کی بڑی ہمدرد تھی۔ گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، ایک ہندو بنیے کا بیٹا، چھوٹا بیٹا تھا، تو ان کی جو گائے تھی اس کا جو بچہ تھا اس سے اس بچے کو بڑا پیار تھا۔ اب اس ہندو نے ایک تاجر سے کچھ رقم لی ہوئی تھی، جب واپسی کا وقت آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو جو ہندو بنیا تھا وہ گیا اور اس کی گائے اور اس کے بچے کو ان کے گھر سے یا حویلی سے کھول کے تو لے آیا اور اپنی حویلی میں باندھ دیا اور تقاضا کیا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے دے جانا اور یہ لے جانا گائے اور اس کے بچے کو۔ اب وہ جو غریب ہندو تھا اس کے بچے کو گائے کے بچے سے بہت پیار تھا، تو جب وہ لے گیا اس کو تو وہ بچہ بہت روتا تھا اور ساری رات روتا رہا۔ چودھری صاحب کی والدہ بھی اس بے چینی میں سو نہ سکیں اور صبح اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو وہ بچہ کیوں روتا رہا ہے۔ تو جب پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح وہ ہندو بنیا نے پیسے لینے ہیں اور وہ گائے اور اس کا بچہ وہ لے کے گیا اور بچے کو اس سے بڑا پیار ہے اس لیے وہ رات روتا رہا۔ تو چودھری صاحب کی والدہ نے اس بنیے کو بلایا، پوچھا کتنے پیسے ہیں، انہوں نے بتایا اتنے۔ انہوں نے پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے کہا، پھر چودھری حفظ اللہ خان آ گئے، ان سے کہا کہ میری مدد کرو، اس طرح کا معاملہ ہے اور وہ بچہ بڑا پریشان ہے۔ تو انہوں نے مدد کی اور شام سے پہلے وہ اس بنیے کو پیسے دیے
اور وہ گائے اور بچہ واپس آ گئے، اور وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو اس طرح وہ غریبوں کی دلجوئی کیا کرتی تھی، بلا امتیاز عقیدہ، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز۔ بلکہ ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جو غیر احمدی مولوی تھا اہل سنت والجماعت کا، وہ ہمیشہ جماعت کی مخالفت کرتا تھا اور بہت درست کلامی کرتا تھا۔ تو وہ جب عید کا موقع آیا تو چوہدری صاحب کپڑے سی رہی تھی، ان کی والدہ کپڑے سی رہی تھی۔ تو جو خادم تھا اس نے پوچھا کہ بی بی جی یہ تسی کدے کپڑے سی رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو مولوی ہے میں اس کے بچوں کے کپڑے سی رہے ہوں۔ تو اس نے کہا وہ تو ہمیں بڑی گالیاں دیتا ہے، یہ بیبے جی تسی کی کر رہے ہو؟ وہ تو ہر ویلے گالاں دیندا ہے اور جماعت دی مخالفت کردا ہے، تسی وہ دے بچیاں دے کپڑے سی رہے ہو۔ انہوں نے کہا خبردار، ایک تو تم نے یہ بات بتانی نہیں کسی کو، اور اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے رات کو یہ کپڑے جا کے اس کو دے کے آنے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ تو ایسی ماں جو انسانیت کے ساتھ ایسا محبت کا سلوک کرتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی نرالا سلوک تھا، اور اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعہ ان کو بہت ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ پھر ایک لمبا واقعات کا تسلسل ہے کہ جب اللہ انہیں اولاد دیتا تھا، بیٹا دیتا تھا، تو ہمارے گاؤں میں ایک دیوی تھی، وہ آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ تم یہ کام کرو تو تمہارا بچہ جو ہے وہ بچے گا۔ لیکن چوہدری صاحب کی والدہ کہتی تھی کہ میں شرک نہیں کر سکتی، اس کی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور کتنے بچے جو تھے وہ اس طرح فوت ہوتے رہے، لیکن چوہدری صاحب کی والدہ کا جو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان تھا وہ ہر دفعہ پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کے جو سسر تھے، ایک بیٹا تھا ان کا، ظفر غالباً نام تھا اس کا، تو وہ سسر لے گئے ان کو اور کہنے لگے کہ اب تم نے داتا داد کا نہیں جانا، کیونکہ جو مائی دیوی ہے وہ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پھر وہ بد دعا دیتی ہے اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بچہ ادھر ہی رہے گا۔ لیکن خاندان میں ایک وفات ہو گئی، اس کے افسوس کے لیے چوہدری صاحب کی والدہ کو آنا پڑا، لیکن بچے کے دادا نے ان کو کہا کہ احتیاط کرنا، یہ نہ ہو کہ یہ بچہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو چوہدری صاحب کی جو والدہ تھیں وہ پھر آئی دیوی، اس نے پھر وہی بات کی کہ تم یہ کر لو ورنہ بچہ نہیں بچے گا۔ تو خیر اب آدھی رات کو اس بچے کو الٹیاں اور پخانے آنے شروع ہو گئے۔ تو چوہدری صاحب کی والدہ نے گوڑی شوڑی کا انتظام کیا اور اسی وقت ڈسکا جانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ بچہ اپنے زندہ رہنے کی صورت میں وہاں پہنچ جائے۔ اور پھر وہاں لکھا ہے کہ گھوڑی پہ بیٹھے اس بچے کو گود میں لیے جس کے بچنے کے امکان کم تھے، چوہدری صاحب کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ میاں یہ تیری امانت ہے، تو جب جی چاہے اس کو واپس لے جائے، لیکن میری عزت کی خاطر، کیونکہ اس کے دادا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، میری عزت کی خاطر تو اس کو زندہ ڈسکا پہنچا دے اور کچھ دن یہ زندہ رہ کر بے شک تو اس کو واپس لے جائے، لیکن مجھ پر یہ الزام نہ آئے۔ تو اس طرح تو میری جو ہے وہ رہنمائی فرما، اور باقی جب تو جی چاہے اس کو واپس لے جا۔ تو خیر پھر بچے کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی اور صبح ڈسکے پہنچنے تک وہ بچہ ٹھیک ٹھاک صحت مند اپنے گھر پہنچ گیا، کچھ دن زندہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے گیا۔
تو چوہدری صاحب کی جب پیدائش ہوئی ہے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی، اس وقت بھی وہ دیوی آئی، اس نے کہا، اور ان کی جو پھپھو تھیں اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس کا ناک چھیندو اور سوئی سے اور اس میں داغا ڈالو. تو ان کی جو پھپھو تھی اس نے باقاعدہ سوئی میں داغا ڈال کے وہ تیل میں بھگوئی ہوئی تھی. لیکن چوہدری صاحب کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں شرک نہیں کروں، اس کو زندہ رکھنا ہے تو خدا نے رکھنا ہے، اس کو موت دینی ہے تو خدا نے دینی ہے، اس دیوی کی بات پہ نہیں دینی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر چوہدری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری صاحب کی والدہ نے جو توحید کی خاطر قربانیاں دی ہیں اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ظفر اللہ خان کی صورت میں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوہدری صاحب کو نہ صرف دنیا میں وہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے بلکہ دین میں بھی انہوں نے ایک ایسا اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح آج بھی ایک تقریر میں بتایا گیا ہے کہ چوہدری صاحب کلمۃ اللہ تھے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات پر جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ جو مجھے سب سے پہلا کشف ہوا خلافت کے مقام پر فائز ہو وہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں تھا. اور اس کشف میں نے یہ دیکھا کہ چوہدری صاحب کی اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور میں بھی موجود ہوں. میں سن تو رہا ہوں لیکن میں اس میں بول نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ چوہدری صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ کتنا کام رہ گیا ہے. تو چوہدری صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنا کام رہ گیا ہے تو اللہ میاں تو مجھے اتنی مہلت دے دے. تو حضور فرماتے ہیں میں اس میں بول تو نہیں سکتا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ مہلت دے رہا ہے تو چوہدری صاحب کم مہلت پہ کیوں راضی ہو رہے ہیں، زیادہ مہلت مانگیں. تو بہرحال یہ کشفاً اللہ تعالیٰ نے خلافت کے میں جو پہلا کشف ہوا ہے خلیفۃ المسیح رابع کو وہ چوہدری صاحب کے بارے میں تھا. تو باقی چوہدری صاحب کی جو زندگی ہے اس میں تو ان کی والدہ کی دعاؤں کا اور ان کی صحبت کا اور آپ کے والد صاحب کی صحبت کا ایک ایسا نقش ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی والدہ کی جو دعائیں تھیں مقبول دعائیں وہ ہمیشہ چوہدری صاحب کے ساتھ رہی ہیں. چوہدری صاحب آشوب چشم کے مریض تھے بچپن میں بھی، تو پھر انہیں اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا، روشن برداشت نہیں ہوتی تھی. اور وہ اندھیرے گھروں میں نے وہ گھر دیکھا ہے جو پیچھے کمرے ہیں ان کی والدہ صاحبہ کے گھر کے، وہاں تو روشنی نام کی کوئی چیز نہیں جاتی تھی. تو وہاں پہ کئی دن چوہدری صاحب رہتے تھے، والدہ ساتھ رہتی تھی. تو باپ ماں اور بیٹے کا ایک ایسا تعلق تھا. بلکہ میں اس میں ایک واقعے کی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ثاقب ظہروی صاحب کا انٹرویو ہوا BBC پہ 1970 میں، چوہدری صاحب ساتھ گئے تھے امام بشیر خان، لیکن یہ وہاں نیچے رہے. ثاقب صاحب گئے، وہ BBC کو انٹرویو دے کر آئے. جب آئے تو چوہدری صاحب گاڑی سے نکلے، بغل گیر ہوئے، ثاقب صاحب کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا آپ پہلے احمدی ہیں جن کا BBC پہ انٹرویو ہوا. تو انہوں نے کہا چوہدری صاحب آپ کے تو انہوں نے کہا نہیں میرے انٹرویو نہیں ہوا، ویسے تبصرے ہوتے رہے ہیں، انٹرویو کوئی نہیں، انٹرویو تمہارا پہلا ہے. تو ثاقب صاحب نے پھر چوہدری صاحب کو دعا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ثاقب صاحب میری لمبی زندگی کی دعا نہ مانگو کیونکہ بیبے جی وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں. تو ان کا اپنی والدہ سے اتنا محبت بھرا تعلق تھا اور والدہ کا بھی چوہدری صاحب کے ساتھ ایسا ہی محبت بھرا تعلق تھا.
اور پھر ایسی صحبت ملی کہ وہ ماں جس نے اپنے خامد سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مرزا صاحب ہیں مسیح موعود اور مہدی موعود۔ حضور سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے مسیح موعود علیہ السلام۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت 11 سال کا تھا، تو میں رات کو بات ہوئی گھر میں، چودھری صاحب کی والدہ نے اپنے میاں سے کہا کہ میں نے جانا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ تو وہ وکیل تھے چودھری رسول اللہ خان، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ دیکھ آؤ، لیکن بیعت کا فیصلہ نہ کرنا، ہم بیعت کا فیصلہ مشورہ سے کریں گے۔ تو چودھری صاحب کی والدہ نے کہا اگر تو یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ یہ مسیح موعود ہے، تو پھر میں بیعت کر کے آؤں گا۔ اس پہ چودھری نصر اللہ خان صاحب نے پھر انہیں سختی سے منع کیا، پھر وہ چلے گئے۔ چودھری صاحب کی والدہ گئیں، چودھری نصر اللہ خان صاحب کہتے ہیں میں ساتھ تھا، اور جب جا کر دیکھا کہ یہ تو اللہ میاں نے مجھے دکھایا کہ یہی مسیح موعود ہے، مہدی موعود ہے، تو پھر بیعت کرنے میں دیر نہیں کی، بیعت کر کے گارا آ گئیں۔ گھر آئیں تو جب دیکھا ان کے میاں آئے تو پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھا تھا خواب میں، اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مسیح تو وہی تھے، میں تو بیعت کر آئی ہوں۔ تو چودھری صاحب نے بڑی ناراضگی کا جب اظہار کیا تو چودھری صاحب کی والدہ نے کہا اچھا چودھری نصر اللہ خان کی چارپائی اٹھاؤ اور مردانے میں لے جاؤ، میرا ان کے ساتھ تعلق میاں بیوی کا تب ہوگا جب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کریں گے۔ تو وہ ایسی ایماندار اور بہادر خاتون تھی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تو خیر بعد میں پھر چودھری صاحب نے بھی بیعت کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی احمدیت کی آغوش میں آ گئے۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب منڈرا رام کے آتے میں جلسہ ہوا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں سٹیج پہ بیٹھا تھا اور میری نظریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چہرے پر تھیں، اور پھر میں نے بھی وہ کہتے ہیں کہ غالباً 15 سال کی عمر میں، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے چودھری صاحب کے والد صاحب کو خط لکھا کہ اب ظفر اللہ خان کی عمر بھی اتنی ہو گئی ہے تو اب اس کو بیعت کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خط پڑھ تو لیا لیکن میرے والد صاحب نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ستمبر میں جب ہم جاتے تھے قادیان والد صاحب لے کے، تو پھر وہاں نماز ظہر کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں نے بیعت کرنی ہے، اور حضور نے پھر میری بیعت لی اور میں آغوش احمدیت میں شامل ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ترقیات کے دروازے کھولے ہیں، پھر چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، والدین نے سوچا ہم اس کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس وقت جاتے تھے لوگ، اور جب وہ پڑھ کے آتے تھے تو اتنا ان کا استقبال ہوتا تھا، گاؤں کے گاؤں اکٹھے ہوتے تھے اور بڑی خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو چودھری صاحب کو بھی جب گھر میں یہ مشورہ ہوا کہ باہر جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، تو اس وقت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پھر حضور کو لکھا کہ حضور میں اس طرح میرے والدین کہہ رہے ہیں تو میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ مشورہ دیں میں کیا کروں۔ تو حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ آپ بھی استخارہ کریں، آپ کے والد صاحب بھی استخارہ کریں، پھر فیصلہ کریں۔ تو استخارہ کر لیا، اور جب ارادہ ہو گیا کہ ہم نے جانا ہے باہر، تو پھر ہم قادیان آئے، اور حضرت خلیفۃ مسیح اول سے
میں نے ہدایات لی، وہ 5-6 ہدایات ہیں، میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اس میں وہ ساری شامل ہے۔ اور پھر حسبیہ بشیر احمد صاحب چونکہ ان کے ساتھ پڑھتے رہے تھے گورنمنٹ کالج میں، تو انہوں نے چودھری صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود سے بھی ملیں اور ان کو بھی دعا کا کہہ کے جائیں۔ تو پھر چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے جب 11 سال کا تھا اپنی والدہ کے ساتھ میں سیالکوٹ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس گئے تھے، تو اس وقت میں نے دور سے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود کو دیکھا تھا۔ تو خیر میں ان کی خدمت میں بھی گیا اور ان سے بھی دعا کی درخواست کی، تو انہوں نے بھی مجھے ہدایات دیں۔ تو اس کے بعد پھر میرے والدین مجھے الوداع کرنے کے لیے آئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ تو امرتسر سے انہوں نے واپس جانا تھا اور میرے والد صاحب نے بمبے تک جانا تھا، بحری جہاز کا سفر تھا۔ تو چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ سے اتنی محبت تھی کہ جب امرتسر سے میں ان کے ساتھ رخصت ہوا تو وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی، طبیعت خراب ہوئی، لیکن والد پھر ٹھیک ہوں گے۔ والد صاحب میرے ساتھ بمبے تک آئے، لیکن ان کی طبیعت پہ بھی اثر تھا، لیکن وہ خاموش تھے۔ تو بمبے سے پھر میں باہر آ گیا، یہاں میں پڑھتا رہا اور برابر میں حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھا کرتا تھا۔ اور جس طرح آج بھی بیان ہوا ہے کہ خلافت کی وہ اتنی اطاعت کرنے والے وجود تھا کہ چودھری صاحب نے جب چھٹیوں میں سیر کا پروگرام بنانا ہوتا تھا، حالانکہ یہ تو ایک چودھری صاحب کا ذاتی فعل تھا، پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، کوئی دینی معاملہ بھی نہیں تھا، تو چودھری صاحب ہمیشہ حضرت صاحب سے مشورہ کرتے تھے کہ حضور میں وہاں سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، آج کل تو فیکس کا زمانہ ہے، ای میل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ ہر چیز پہنچ جاتی ہے سیکنڈز میں۔ اس وقت ڈاک کا نظام یہ ہوتا تھا کہ اس میں بڑا وقت لگتا تھا اور جواب آنے میں بھی پھر وقت لگتا تھا۔ تو چودھری صاحب اس سارے وقت کو مینیج کر کے ویل ان ٹائم حضور کو خط لکھتے تھے، ان چھٹیوں میں میرا ادھر ادھر جانے کا پروگرام ہے تو حضور آپ اجازت دیں تاکہ میں سفر پہ نکلوں۔ تو وہ پھر صاحب کا جواب آتا تھا، پھر وہ اپنی ٹکٹیں بک کرا کے سفر کا سارا انتظام کر گویا کہ سیر و تفریح پر بھی جانے کے لیے چودھری صاحب حضرت خلیفۃ المسیح سے اجازت لے کے جاتے تھے۔ اتنا خلافت کے ساتھ اور خلافت کی اطاعت کا آپ کو احساس ہوتا تھا کہ وہ پھر حضور سے اجازت لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت خلیفہ المسیح اول تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑے واقعات ہیں۔ چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایندھن آیا برچی خانے کے لیے، لکڑیاں تھیں، تو جتنے شاگرد تھے وہ سارے لکڑیاں اٹھا کے تو لے کے جا رہے تھے کچن میں، باورچی خانے میں۔ تو میں نے بھی لکڑیاں اٹھائیں اور جانے لگا تو حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا میاں یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ اول تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرے تھے اور وہ زخم خراب ہو گیا تھا، ڈاکٹر آ کے پٹی کیا کرتے تھے، تو مردانہ خانے میں حضور وہیں پہ نماز ادا کرتے تھے، مسجد نہیں جا سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ جائیں جا کر نماز پڑھیں۔ تو کچھ احباب وہاں حضور کے پاس نماز پڑھتے تھے اور وہ جماعت ہو جاتی تھی وہاں، تو وہ چودھری صاحب بھی جانے لگے۔ تو حضرت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا میاں تم نہیں، تم ادھر ہی ٹھہرو۔ تو وہاں پھر نماز چودھری صاحب پڑھ لیتے۔ پھر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو نماز پڑھاتے تھے وہ بزرگ نہیں تھے،
ادھر موجود نہیں تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول تعالیٰ نے ادھر دیکھا تو فرمایا میاں تم نماز پڑھاؤ، تم نے بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول تعالیٰ نے میرے پیچھے پھر مجھے نماز پڑھانے کی سعادت ملی اور میں نے پھر نماز پڑھی۔ پھر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب ان دنوں جب آپ بیمار تھے تو خدام آپ کو دبایا کرتے تھے، تو ایک دن کوئی بھی نہیں تھا، حضور لیٹے ہوئے تھے پلنگ پہ۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا دبانے کا، لیکن میں نے سعادت سمجھی کہ آج موقع مل رہا ہے، تو میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول تعالیٰ عنہ کو دبانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھ لگ گئی ہے، تو میں یہ سمجھا کہ اگر میں دباتا رہا تو ہو سکتا ہے حضور ڈسٹرب ہو، تو میں نے دبانا چھوڑ دیا۔ ابھی میں پلنگ سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ حضور نے اپنا بازو اوپر کیا اور میری گردن سے گھما کے میرا چہرہ اپنے قریب لا کے منہ کے تو میرے کان میں کہا میاں ہم نے تو تمہارے لیے بہت دعائیں کی۔ تو اس طرح پھر چودھری صاحب حضور کو امتحانات میں دعا کے لیے بھی لکھا کرتے تھے، تو لکھتے ہیں کہ میں نے دعا کے لیے لکھا ہوا تھا، تو مجھے خط آیا کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو میں پھر وہ خط لے کے گیا حضور کے پاس، اور میں نے جا کے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ حضور میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سپہر کو جب اکٹھے ہوئے سارے خدام، تو حضور نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ ظفر اللہ خان اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس نے مجھے آ کے بتایا، ورنہ تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، دعا کے لیے لکھ دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں بتانا۔ تو اس طرح خلافت اولیٰ میں چودھری صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی صحبت بھی ملی، محبت بھی ملی اور تربیت بھی ملی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول فوت ہو گئے تو چودھری صاحب باہر تھے، اس وقت پڑھائی جاری تھی باہر کے ملک میں۔ تو اس کے بعد پھر آئے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو بچے پڑھ کے واپس آتے تھے ان کا شایان شان استقبال ہوا کرتا تھا، رشتہ دار اکٹھے ہونے، وہ یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے، تو بڑے جشن ہوتے تھے۔ چودھری صاحب نے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی۔ اب والدین کو اندازہ تھا، لکھا تھا خط میں کہ میں آ رہا ہوں، لیکن اپنا صحیح پروگرام نہیں بتایا، اور سب سے پہلے قادیان آئے، وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، کچھ دن ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر یہ روانہ ہوئے۔ اب ان کے آنے کی اطلاع میں اس وقت تو ایسے وہ ایجادات نہیں تھیں اطلاعوں کی، تو ان کے ماموں بھی سیالکوٹ اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے، باقی بھی گھر کے، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو تھے یہ بڑی سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ بعد میں سارے بزرگ آئے، پھر علاقے کے لوگ آتے تھے، وہ مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اگر بتاتے تو ہم شاہجہاں شان چودھری صاحب کا استقبال کرتے۔ لیکن چودھری صاحب کی شخصیت میں سادگی کا پہلو بہت نمایاں تھا، بہت ہر جگہ ہی۔ یہ جو میں اب واقعہ بتانے لگا ہوں یہ کسی تحریر میں نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کا جو چوکیدار تھا اس کا نام تھا مہتاب، بابا مہتاب اس کو کہتے تھے۔ تو چودھری صاحب کا اپنے ماموں سے بہت پیار تھا، بہت پیار کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے جب آنا ہوتا تھا تو چودھری صاحب گھوڑی مہتاب کے ہاتھ پسرور بھیج دیا کرتے تھے، پسرور تک تانگے آتے تھے ڈسکا سے، آگے سفر نہیں تھا، تو وہ پھر گھوڑی بھیج دیتے تھے، مہتاب کو کہتے جاؤ ظفر اللہ نے آنا لے آؤ۔
اب ہوتا یہ تھا کہ جب بابا متاب گھوڑی لے کے جاتا تو وہاں سے چوہری صاحب کہتے بابا متاب تو گھوڑی تو بہو میں تو جوان ہوں. اب چوہری صاحب ان کو گھوڑی پہ بٹھا دیتے تھے, آپ پیدل ساتھ چلتے تھے, اور وہ سفر جو تھا وہ 6-7 میل کا سفر ہے. جب گاؤں کے نزدیک آتے تھے نا تو بابا متاب بھی کہتا ہے چوری ہوں تو گھوڑی تو بہ جا ورنہ کہیں دیکھ لیا نا میری خیر نہیں ہونی. تو چوہری صاحب نے اچھا پھر بابا متاب تیری مجبوری ہے تو میں بہ جانا. وہ پھر چوہری صاحب تھوڑی دور تک جب گاؤں تھا تو بیٹھ جاتے اور وہ پھر گاؤں میں آ جاتے تھے. تو اس طرح پھر چوہری صاحب کا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھی جو تھا وہ بڑا گہرا تعلق تھا. اور چوہری صاحب سمجھتے تھے میرے نانکے نے, میرے ننیال ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی عزت کے ساتھ ملا کرتے تھے. بلکہ چوہری صاحب کی جب آخری بیماری کے ایام تھے اور چوہری صاحب کعبے میں تھے, کبھی کبھی ہوش آتی تھی, اور میری لاہور سے ٹرانسفر ہو کے میں کراچی میں تھا. تو کراچی ایئر فورس میں تھا تو میرے تعلقات بڑے وسیع تھے لوگوں سے. تو وہاں سے میں ہر دوسرے تیسرے دن لاہور چوہری صاحب کی بیٹی سے بات کیا کرتا تھا. ان کے گھر کا اندر کا فون نمبر تھا, اور قدرتی جب بھی میں نے فون کیا ہے تو چوہری صاحب کی بیٹی ہی اٹھاتی تھی. تو میں جب نام بتاتا تھا تو وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ مید اللہ ابا جی نو داتے داتے نا عشق ہے, ابا جی نو اپنے نانکا نا بہت پیار اور عشق ہے. تو یہی چوہری صاحب کا تھا, اپنے ننیال کے ساتھ حسن سلوک تھا اور صاحب کی عزت اور احترام کرتے تھے. چوہری صاحب میری پیدائش 1952 کی ہے, اور اس وقت چوہری صاحب وزیر خارجہ تھے, اور مصروفیات کی وجہ سے لیکن آتے تھے گاؤں. اور جب گاؤں آتے تھے تو وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے. میری بچپن کی یادوں میں مجھے یاد ہے کہ ہماری جو دادی تھی ان کے ساتھ سارے بھائیوں کا بہت ہی اچھا سلوک تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری والدہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور والدہ کی طرح کا احترام کرتے تھے. اور پھر چوہری صاحب جب آتے تھے پورے محلے کی صفائی ہوتی تھی, گلیوں کی, نالیوں کی, اس پہ وہ سفیدہ صاحب ڈالتے تھے. اور پھر چوہری صاحب نے جس دن آنا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں 2 کرسیاں ہوتی تھیں. تو ایک کرسی ماں جی کے سرانے کی طرف رکھتے تھے, اور ان کے بستر پہ چادر اور سرانا اور جو پیند ہوتی ہے چارپائی کی اس پہ وہ کھیس وغیرہ رکھتے تھے. اور پھر چوہری صاحب آتے تھے, مل کے پھر چلے جاتے تھے. یہ وہ بچپن کی یادوں کے کچھ نقوش ہیں جو مجھے یاد ہیں. لیکن جو میری ملاقات ہوئی ہے, جو پھر بعد میں ایک مستقل تعارف کی صورت بنی, وہ 1965 میں ہوئی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی جب فوت ہوئے ہیں, اس وقت بھی چوہری صاحب باہر تھے, اور وہاں سے آپ کا جنازے میں پہنچنا بڑا مشکل تھا. پتہ کرایا آپ نے, لیکن وہاں سے جنازے میں شامل ہونا مشکل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ خلیفہ کا انتخاب ہو گیا ہے, اور جو خلیفہ منتخب ہوا ہے اس کی عمر 56 سال ہے. تو بعد میں انہوں نے وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں حضرت خلیفہ ثالث منتخب ہوئے, عمر ان کی 56 ایئر ہے. تو بہرحال وہ پھر بادشاہت کا تو انہوں نے خط لکھ دیا, لیکن مسلم موعود کی وفات ہوئی ہے نومبر میں, 8-9 نومبر کے درمیانی شب. تو چوہری صاحب اس پہ جنازے پہ نہیں آ سکے, لیکن جلسے پہ آئے. اور جلسے پہ آئے تو جلسے پہ بھی آپ کی حالت ایسی تھی, شدید غم کی کیفیت تھی. لیکن جلسے کے بعد جنوری میں مسجد مبارک میں ایک
حضرت مسلم موعود کی یاد میں جلسہ ہوا تھا، اور اس میں چودھری صاحب سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ اپنی یادوں کے بارے میں بتائیں حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہیں۔ تو اس میں پھر چودھری صاحب کی تقریر تھی، وہ تقریر ہو گئی، سارا کچھ جلسہ ختم ہو گیا، تو مجھے یاد ہے محراب میں آپ کھڑے تھے تو میں بھی چلا گیا۔ تو میں نے چودھری صاحب سے ملا تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا کہ میں بھی داتا جات کے کرنے والا ہوں۔ تو چودھری صاحب نے اچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے مالک صاحب کا نام لیا تو وہ سوچنے لگ پڑے، پھر میں نے ماں جی کا نام لیا۔ میں نے کہا چودھری صاحب میں ماں جی کا پوترا ہوں۔ کہا لگا اچھا اب مجھے سمجھ آ گیا۔ بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر یہ تھا کہ چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، جلسے پہ کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا تھا تو میری ملاقات ہو جاتی تھی۔ 63 میں روا آ گیا تھا تو جلسے پہ بھی آتے تھے، تو روا میں چودھری صاحب مولانا ابوالمنیر نور الحق کے ساتھ سیر کیا کرتے تھے۔ دارالصدر میں جہاں صاحبزادگان کی کوٹھیاں تھیں نا، تو اکثر کبھی جانا ہوتا چودھری صاحب کے ادھر جا کے مل لینا، جلسے پہ مل لینا، تو وہ پھر ایک ملاقات کا تسلسل ہر سال ہوتا تھا۔ لیکن جب میں لاہور آیا ہوں 1972 میں، تو اس وقت پھر میں اکثر جایا کرتا تھا، اور آج تک جب بھی میں گیا ہوں میں نے چودھری صاحب سے کبھی ٹائم نہیں لیا۔ میں اپنا نام لکھتا تھا حمید اللہ ظفر داتا جات، اتنا ہی کافی۔ تو وہ پھر اپنے ننیال سے محبت کی وجہ سے اپنی خاص شفقت سے نوازا کرتے تھے، اور پھر 1975 میں میں ایک دن ملنے گیا، مجھے یاد ہے اتوار کا دن تھا اور دھوپ تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، تو چودھری صاحب نے فرمایا آ جاؤ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اور وہ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے، اور 1 گھنٹے میں آپ نے میری تربیت کی، اور 6 سوال تھے جو آپ نے مجھ سے پوچھے۔ پہلا نمازوں کا، نمازیں 5 وقت پڑھتے ہو؟ دوسرا سگریٹ پیتے ہو؟ سینما دیکھتے ہو؟ ہاں جی، پھر مسلم علیہ السلام کی کتب، پھر حضور کو خط لکھنا، ہاں جی، یہ ان پہ سوالات ہوئے۔ میں نے جب یہاں جرمنی آیا ہوں تو جولائی اگست ستمبر کے نور الدین میں انہوں نے خدا ملامیا نے مجھے کہا تھا کہ آپ کچھ لکھیں چودھری صاحب پہ، تو میں نے اس ملاقات کی روداد لکھی ہے جس کا عنوان ہے انمول یاد۔ وہ سال میں دفتر میں پڑھا، میں لگ گیا تھا کل پرسوں، وہ آپ آئیں کبھی تو میں دکھاؤں گا۔ تو اس میں یہ ساری تفصیل ہے، اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں چودھری صاحب نے جو نصائح کی تھیں انہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے خدمت دین کی توفیق ملی ہے اور مل رہی ہے، اس میں چودھری صاحب کی ان نصائح پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مجھے دعائیں ان کی ملتی رہی ہیں، اس کا بڑا حصہ۔ چودھری صاحب ایک دفعہ دارالذکر آئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کے بعد باہر جانا تھا چودھری صاحب نے نکل کے جمعے کے بعد، تو میں نے سوچا میں چودھری صاحب کو جوتی پہناتا ہوں۔ اب ان جوتیوں میں جو سب سے اچھی جوتی تھی میرا خیال تھا کہ وہ چودھری صاحب کی ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ جو اس سے کم تر ہے وہ وہاں پہ ہوں گے، وہ ادھر بھی نہیں گئے۔ ان جوتیوں میں جو سب سے پرانے ڈیزائن کی جوتی تھی اور اوپر سے وہ پالش کی ہوئی تھی، چودھری صاحب اس طرف گئے، اور میں نیچے بیٹھ کے، تو میں جب چودھری صاحب کو جوتی پہنانے لگا تو چودھری صاحب نے کہا نہیں بالکل آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب مجھے تو پتہ تھا کہ ماننا نہیں ہے، تو میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں چودھری صاحب نے ایک جوتی پہن لی، اب دوسری جوتی پہننی تھی تو ہمارے ایک احمدی تھے کرنل یوسف، محمد یوسف، وہ بعد میں پھر امریکہ چلے گئے، وہاں جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں،
نیشنل سیکرٹری وسایا بھی رہے ہیں، وہ آ گئے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے چودھری صاحب نے منع کیا ہے جوتی پہنانے سے، تو وہ بیٹھ کے دوسرے پاؤں کو جوتی جب پہنانے لگے تو چودھری صاحب نے ان کو بھی منع کر دیا کہ بالکل نہیں۔ کرنل صاحب کھڑے ہو گئے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے چودھری صاحب کو کہنے لگے کہ چودھری صاحب میں آپ کا خادم۔ چودھری صاحب نے فرمایا نہیں کرنل صاحب میں آپ کا خادم۔ تو اس وقت چودھری صاحب جو تھے نا کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کے چیف جسٹس تھے، تو ان دونوں واقعات میں آپ دیکھیں کہ چودھری صاحب کی سادگی کا کیا معیار تھا اور انکساری کا کیا معیار تھا۔ پھر چودھری صاحب کے بارے میں ظفر چودھری صاحب کے جو بھائی تھے انور کالو چودھری صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور سروس کی ہے چودھری صاحب کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر۔ تو جب انڈین گورنمنٹ میں چودھری صاحب ہوتے تھے تو چونکہ گرمی بڑی ہوتی تھی انڈیا میں، تو وہ سارے دفاتر شملے شفٹ ہو جاتے تھے، وہاں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، مری کی طرح شملہ ہے۔ تو ہر آفیسر کو 3 ٹیکسیوں کی اجازت تھی، ایک ٹیکسی حملے کے لیے، ایک ٹیکسی سامان کے لیے اور ایک ٹیکسی وزیر کے لیے یا اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے۔ لیکن چودھری صاحب ایک ٹیکسی لیتے تھے، ایک ٹیکسی لیتے تھے، مختصر سا سامان ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا، اور اگلی سیٹ پہ چودھری صاحب بیٹھ جاتے تھے ڈرائیور کے ساتھ، اور پچھلی سیٹ میں انور کالو صاحب اور چپڑاسی یہ بیٹھتے۔ تو ایک دفعہ چودھری انور کالو صاحب نے چودھری صاحب سے کہا کہ چودھری صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹیکسی ہم اور لے لیں۔ چودھری صاحب نے کہا ہمارے ساتھ پاس تو مختصر سا سامان ہے اور ایک ہی ٹیکسی ہمارے لیے کافی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں چاروں۔ تو انور کالو صاحب کہنے لگے کہ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ میں جب پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں چاہتا ہوں میں ایک اور ٹیکسی لے لوں۔ چودھری صاحب نے کہا اگر پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے تمہاری تو کوئی طبیعت کو ہوتا ہے تو یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب تسی اس چپڑاسی دے نال بیٹھو گے؟ تو چودھری صاحب نے فرمایا انور تمہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک اس چپڑاسی کا مقام ہمارے مقام سے زیادہ ہو، اس لیے اس چپڑاسی کے ساتھ بیٹھے مجھے کیا حال تھا۔ تو یہ ان کی انکساری تھی۔ پھر جو سادہ زندگی ہے نا اس کا تو یہ حال تھا کہ چودھری صاحب کے پاس گئے تھے یہ دونوں میاں بیوی، انور کالو اور اس کی بیوی امینہ بیگم اس کا نام تھا۔ وہاں گئے تو انہوں نے سوچا چودھری صاحب کے فلیٹ کی ہم صفائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ پرانے کپڑے ملے، تو انہوں نے وہ یہ سوچا کہ یہ کپڑے تو چودھری صاحب نے پھینک دینے ہیں، انہوں نے ان کپڑوں کو آگ لگا دی۔ چودھری صاحب آئے، جب پتہ چلا چودھری صاحب بڑے دل ازردہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ان کپڑوں نے میرے ساتھ بڑی وفا کی تھی اور آپ نے جلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا بڑا صدمہ ہو۔ اگلے دن پھر صفائی کے دوران ایک بنیان ملی، وہ اس میں سوراخ تھے، اس بنیان میں سوراخ تھے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے چودھری صاحب نے ویسے ہی پھینک دینی ہے، لیکن ہم نہیں پھینکتے، کل وہ بڑے ازردہ ہوئے تھے، آ جائیں ان سے پوچھ لیتے، پھینک تو انہوں نے دینی ہے، یہ تو پہننے والی آئی نہیں۔ جب چودھری صاحب آئے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے دیکھیں یہ بنیان تو پہن پہن کے اتنی ملائم ہو گئی ہے کہ جسم کو اچھی لگتی ہے، اور یہ جو سوراخ ہے یہ تو اس سے ہوا آتی جاتی ہے تو یہ تو جسم کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جوتی کا میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے ان کا جو دیکھا ہے ٹیچی کیس،
میرے اور آپ جیسا شخص بھی شاید اس کو لے کے کسی سفر میں جانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن چوہدری صاحب لے کے جاتے تھے، وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کالر والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کالر پھٹ جاتا تھا اور وہ اس کو چینج کراتے تھے، بلکہ وہ قمیضیں اکٹھی کر لیتے تھے، پاکستان آ کے ان کالر کو چینج کرا کے وہی پہن کے وہ چیف جسٹس عدالت انصاف کے چیف جسٹس کو کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر چوہدری صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ میرے پاس 2 رومال ہیں اور جس نے مجھے دیے وہ شخص 27 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، میں وہ رومال دھوتا ہوں، ایک رومال مہینہ نکالتا ہے، میں اس کی ایک طے 1 ہفتے کے لیے استعمال کرتا ہوں، پھر دوسری طے، پھر تیسری، 1 مہینہ ایک رومال نکالتا ہے اور پھر دوسرا، اور میں پھر وہ دھو لیتا ہوں۔ چوہدری صاحب جو تھے نا وہ ہمیشہ اچھی باتوں کی تلقین تحریک کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور موقع پہ ہم تو دیکھتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں، لیکن چوہدری صاحب اگنور نہیں کرتے تھے۔ یہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ دارالذکر لاہور میں چوہدری صاحب آئے تھے، کہ جلسہ سیرت النبی تھا، اس میں تو چوہدری صاحب وقت کے پابند تھے، آ گئے، ابھی انتظامیہ نہیں آئی تھی، آپ نے دیکھا ایک شخص کے بٹن کھلے، خاموشی سے اٹھے، اس شخص کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بٹن بند کرنے شروع کر دیے۔ وہ احساس دلاتے تھے۔ پھر چوہدری صاحب کا ایک عزیز تھا، تو اس نے کہا منہ شدھ ہو کے آیا، تو کہتا ہے چوہدری صاحب تمہارے کو رومال ہے؟ انہوں نے کہا ہے، تو وہ چوہدری صاحب نے رومال دے دیا اس کو، اس نے نہ ہاتھ صاف کیے، پھر منہ صاف کیا، پھر سارا، اب وہ رومال تو چوہدری صاحب 1 مہینے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس نے وہ رومال سارا استعمال کر کے تو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ اصل جی تینوں رومال نہیں، تولیے دی لوڑ سے۔ تو اس طرح کہ ان کی جو سادہ زندگی ہے وہ تو بڑے واقعات ہیں، بلکہ گھر کے جو افراد تھے وہ تو ایک دفعہ کوٹ کا استر خراب ہو گیا تھا، یہ تو چوہدری صاحب نے کہا نیا کپڑا نہیں لگانا، پرانا کپڑا لگائیں۔ وہ کپڑا نیا لا کے اس کو کنج منج کے نا اس کو ایسے کیا تھا کہ پرانا لگے، تو پھر وہ اس کو ادھر فٹ کیا، تو اس طرح سے وہ تو بہت سادہ نہیں بس۔ قربانیوں کے حوالے سے کوئی مالی قربانی کے لحاظ سے یہ تھا کہ چوہدری صاحب، اب یہ واقعات بڑے لمبے ہیں، میں ان لمبے واقعات میں نہیں جا رہا۔ جو نواب سر حمید اللہ خان، نواب اقبال کی بیٹی تھی، ان کا ایک انٹرویو ہے میرے پاس، ہم نے کراچی میں ریکارڈ کیا تھا جا کے، اس میں انہوں نے ان کی سادگی اور مالی قربانی کا واقعہ، وہ پھر اگلی قسط میں رکھیں گے، اس کو لمبا واقعہ ہے۔ مالی قربانی کا ایک میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چوہدری صاحب لندن آئے تھے تو امام بشیر خان رفیق نے بڑی آسودگی سے کہا کہ ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا، ہم ایک حال تعمیر کرنا چاہتے تھے ماجد فضل کے ساتھ، ہمارا ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا، اور جب معاہدہ طے ہو گیا اس کو ہم نے تحریری شکل دینے کی کوشش کی تو وہ کمپنی بھاگ گئی ہے، تو ہمارا 1 سال ضائع ہو گیا ہے۔ چوہدری صاحب نے کہا اچھا، اس وجہ سے پریشان ہو۔ اگلے ہفتے جب چوہدری صاحب آئے تو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب آپ پچھلی دفعہ پریشان تھے، جن شرائط پر آپ اس کمپنی سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اگر اسی شرائط پر میری جو وہ ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ اگر معاہدہ کر لیں تو میں اس کی تعمیر کے لیے اخراجات دے دوں گا، آپ صاحب سے مزدوری لے جائیں۔ صاحب نے منظوری دے دی۔ اچھا، چوہدری صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ وہ معاہدہ مجھے دے دیں تو میں پھر اس پہ پڑھ لوں تاکہ پھر ہم، تو چوہدری صاحب اگلے ہفتے لے کر آئے، وہ معاہدہ ان کو دیا، صبح تو شام کو دیا۔ چوہدری صاحب نے کہا میں رات اس کو پڑھتا ہوں، تو صبح انہوں نے کہا کہ میں عاملہ کی میٹنگ بلا لوں گا، عاملہ کے سامنے آپ بھی اور عاملہ کے سامنے میں بھی اس معاہدے پہ سائن کر دیں گے۔ چوہدری صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں جب صبح کی نماز میں آئے تو چودھری صاحب نے کہا کہ امام صاحب میں نے رات بڑا غور کیا اور میرے ضمیر نے مجھے اتنا جھنجھوڑا ہے کہ ظفر اللہ خان تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے اور تم جماعت کے اس حال کے لیے جماعت سے وعدہ کرتے پھرتے ہو۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے، میں نے وہ وعدہ پھاڑ دیا ہے۔ اب یہ حال میں تعمیر کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری زندگی میں کسی کو نہ بتایا جائے کہ یہ حال میں نے تعمیر کی ہے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس میں فرنیچر کا بھی معاملہ تھا تو جب وہ پتہ چودھری صاحب کا، چودھری صاحب نے کوئی بات نہیں، فرنیچر بھی موجود۔ تو وہ اس طرح انہوں نے جو محمود حال ہے ماجد فضل لندن کے ساتھ، وہ چودھری صاحب نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ واقعہ الفضل میں چھپا ہوا ہے، میرے پاس ہے اس کا ریکارڈ۔ چودھری صاحب تو اس طرح کی پھر مخلوق خدا کے ساتھ، جس طرح میں نے ان کی والدہ کا آپ کو واقعہ بتایا ہے، ایک جلسے پہ اور جلسے کے آخری دن پشاور کے ایک دوست نے مجھے خط دیا، پیک خط تھا، مجھے دیا اور کہا کہ یہ آپ وہ لاہور ہوتے ہیں، چودھری صاحب کو دے دینا۔ تو میں جلسے کے بعد لے کر گیا تو چودھری صاحب باہر سیر کر رہے تھے، میں گھر گیا، میں نے کہا یہ جلسے پہ ایک دوست نے دیا تھا، تو میں چودھری صاحب کہنے لگے اچھا میری حالت کے اندر پہ ہی ہے تو میں پڑھ کے ہونا۔ اندر چلے گئے، جا کے وہ پڑھ کے تو وہاں پہ تھا برآمدہ اور ساتھ سے تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں تھیں، آگے پھر وہ گاڑی کا تھا۔ چودھری صاحب جب سیڑھیوں سے نہیں اتر رہے تھے تو اتنی پریشانی کی حالت تھی، میں نے سوچا پتہ نہیں اس نے خط میں کیا لکھا ہے، میں ایسے خط اٹھا لایا ہوں، پتہ نہیں کوئی نامناسب سی بات لکھی ہے، چودھری صاحب کی حالت دیکھیں۔ تو خیر میں نے چودھری صاحب کو کہا کہ مجھے اس نے پیک دیا تھا، میں نے اسی طرح خط دے دیا، تو اس میں کوئی غلط بات لکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا میڈیکل کے فائنل ایئر میں پڑھ رہا ہے اور میرے پاس اس کو اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میری مدد کریں، وظیفہ دیں بچے۔ تو مجھے کہا کہ میں تو جلسے پہ سب کچھ دے آیا ہوں، ایسے کرتے سب کچھ دے آیا، اب مجھے پریشانی یہ ہے میں نے اس کو جواب نہیں دینا اور صورت کوئی میرے سامنے نہیں ہے، میں کس طرح مدد کروں؟ تو بھی دعا کرو، میں بھی کروں گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر میں گیا، بڑے اشاج پہ شاج، تو میں نے پوچھا، پھر میں نے کہا آپ اس دن بڑے پریشان تھے، تو چودھری صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے، میں نے بڑا غور کیا اس پہ، تو مجھے ایک اسکیم نظر آئی کہ جس بس اسٹاپ سے میں بس پہ بیٹھ کے دفتر جاتا ہوں، میں وہاں سے نہیں بیٹھوں گا، 2 اسٹاپ پیدل چلوں گا، اس سے مجھے روزانہ اتنے پینس کی بچت ہوگی اور 1 ماہ میں اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں اس بچے کو وظیفہ دوں گا۔